اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ یہ قرآنی آیات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، یہ دوسری آیات ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو مشتمل ہے عدل اور انصاف پر۔ اس سے پہلے بھی ایک آیات میں نے پہلے ویڈیو کے اندر پیش کی تھی، اس کے اندر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے عدل اور انصاف کو بیان کیا تھا، اور یہ بھی ایک آیات ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بڑی وسیع پیمانے کے ساتھ عدل اور انصاف کو بیان کیا ہے۔ اس آیات کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایک حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، علی الا تعدلوا تک ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ان دونوں حصوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے عدل اور انصاف کو ایک بڑے وسیع پیمانے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وسیع پیمانے کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں، بلکہ اسلام نے ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے اندر عدل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اجتماعی زندگی کے اندر بھی عدل کا حکم دیا، سیاسی زندگی کے اندر بھی عدل کا حکم دیا، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ تعلقات میں بھی عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کیوں دیا؟ یہ اس وجہ سے دیا، اتنا وسیع پیمانے کے ساتھ عدل اور انصاف کو اس وجہ سے ذکر کیا ہے بھائیوں کہ اسلام کا نظام عدل یہ ذاتی مفادات سے بالا تر ہے۔ ذاتی مفادات کیا کہ کسی بھی تعلقات سے بالا تر ہے، یہ گروہی تعصبات سے بالا تر ہے، بلکہ یہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، بلکہ یہ حق اور انصاف پر مبنی ہے جو تمام لوگوں کے لیے کیا کہ تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو بڑے وسیع پیمانے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آئیے اس کی مزید وضاحت ان دونوں حصوں میں کر دینا پیش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، لفظ کونو کا لایا ہے، پہلا حصہ بیان کرتے ہیں، کونو قوامین للہ، کون کا لفظ آیا ہے، کونو فعل ہے، فعل امر ہے، یعنی بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ عدل اور انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ اگر دیکھا جائے یہاں آپ کو عدل اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم دے رہے ہیں، نہ کہ کوئی صرف نصیحت کر رہا ہے، صرف کوئی نصیحت نہیں کر رہی بلکہ عدل پر قائم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کون سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، یعنی یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے بلکہ ایک لازمی عمل ہے، اس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کون سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے بلکہ ایک لازمی عمل ہے، اور قوامین لا کر اس کو اور مزید جو ہے نا مضبوط بنا دیا۔ قوامین کا یہ ہے کہ کسی چیز پر مضبوطی سے قائم رہنے والا، یعنی اب ان دونوں کو ملا کر مانا کرو کہ عدل اور انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والا بن جاؤ، ذرا برابر عدل اور انصاف کے نظام سے نہ ہٹو، ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کر لو، ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کرو۔ قوامین کا مطلب یہ کہ ذرا برابر ان سے نہ ہٹیے گا، کہ کسی محدود تک آپ نے عدل، کسی محدود زمانے تک عدل کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، ہمیشہ کے لیے کرنا، قوامین کا یہ مطلب ہے۔ اور للہ لا کر تمام رشتوں سے اس کو بالاتر بنا دیا، عدل و انصاف کو تمام رشتوں سے بالاتر بنا دیا۔ عدل کے بارے میں کسی بھی رشتے کا کوئی رعایت نہیں رکھی جائے گی، بس صرف اللہ کی خاطر، اور جب اللہ کی خاطر عدل اور انصاف کا قیام ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جب ذاتی مفاد ہوگا یا نہ ہوگا تب بھی آپ عدل اور انصاف کرو گے، کوئی رشتہ آڑ میں ہو نہ ہو آپ عدل کرو گے، کوئی اور تعلق ہو نہ ہو آپ عدل اور انصاف پر قائم رہو گے۔ لیکن درمیان میں سے للہ ہٹاؤ گے تو آپ عدل اور انصاف اس وقت کرو گے جب ذاتی مفاد ہو، یا جب کوئی رشتہ ہو، یا جب کوئی تعلق ہو، تب جا کے کرو گے۔ تو اللہ نے ان سب سے عدل کو بالاتر بنا دیا کہ نہیں، آپ نے عدل اور انصاف کو کرنا ہے۔ اور کونوا قوامین للہ میں ایک اور طرف بھی اشارہ ہے کہ عدل اور انصاف کسی فرد تک محدود نہیں ہے بلکہ معاشرے کے افراد واحد سے لے کر ریاست تک پھیل جاتا ہے، کہ عدل اور انصاف کا جو نظام ہے وہ ایک فرد کے اوپر لازم نہیں ہے بلکہ سارے افراد پر واجب ہے، کیونکہ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔
جس طرح کہ انسانی بقا کے لیے اسباب رزق کی ضرورت ہے، اسباب رزق کے بغیر انسانی زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے، اس طرح معاشرے کی بقا کے لیے عدل اور انصاف کی ضرورت ہے۔ جب عدل اور انصاف نہ ہو تو عدل اور انصاف کے بغیر معاشرے کی بقا ممکن ہی نہیں۔ اور دوسرا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ولا یجرمنکم شنآن قوم، ایک لفظی نقطہ نظر ہے اور ایک معنوی نقطہ نظر ہے۔ پہلے ہم لفظی نقطہ نظر کو بیان کریں گے، بعد میں معنوی نقطہ نظر کو۔ لفظی نقطہ نظر کو دیکھو، لفظی نقطہ نظر سے بھی عدل اور انصاف کی اہمیت یوں ٹپک رہی ہے۔ اب قرآن کی آیت ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابارے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، انصاف سے ہٹنے نہ دے تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی۔ اب دیکھو، کیونکہ دشمنی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے تمام تعلقات ختم ہوتے ہیں، رشتے ختم ہوتے ہیں، رشتے ناطے توڑ جاتے ہیں، مگر اللہ نے عدل کی اتنی اہمیت بیان کی کہ دشمنی جیسی خطرناک چیز بھی تمہیں عدل سے نہ ہٹائے۔ ایک لفظی نقطہ نظر ہے اور ایک معنوی نقطہ نظر ہے۔ معنوی نقطہ نظر ایک دقیق نقطہ نظر ہے۔ اب ذرا دیکھیے، عرب اعلیٰ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کو مکمل طور پر اس کو گھیرنا مقصود ہوتا ہو، مکمل طور پر گھیرنا مقصود ہو تو اس کے اوپر لفظ اعلیٰ استعمال کرتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو مکمل طور پر گھیرا گیا ہے، اس کا ایک حصہ بھی گھیرنے سے باہر نہیں ہے، احاطے کے اندر ہے، وہ لفظ اعلیٰ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے ولا یجرمنکم شنآن قوم کے بعد اعلیٰ کو استعمال کیا اللہ تعدلوا کے اوپر، کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعدل کا مطلب کہ عدل کو مکمل طور پر گھیر لو، اور عدل کو مکمل طور پر گھیرنے سے مطلب ہے کہ اس کی مضبوطی سے تام لو۔ مضبوطی سے تامنے کے مترادف ہے، مضبوطی سے تامنے کا معنی دیتا ہے، ایک لازمی معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی سے کرنا، اس کا لازمی معنی کسی چیز کو مکمل طور پر گھیرنا، اس کا ایک لازمی معنی ہے کہ آپ نے اس کو مضبوطی سے گھیرا، اور اتنی مضبوطی سے آپ نے گھیرا ہو۔ اللہ تعالی کا معنی ہے کہ اتنی مضبوطی سے گھیرا ہو کہ دشمنی جیسی خطرناک چیز بھی آپ کو عدل اور انصاف سے نہ ہٹا سکے۔ پھر اللہ تعالی اسم لا کر اور مضبوط بنایا، معنی کہ اتنی مضبوطی سے آپ نے تاما ہو کہ ذرا برابر بھی نہ ہٹے، کیونکہ اللہ تعالی ایک اسم ہے اور اسم کے اندر دوام اور تسلسل ہوتا ہے کہ آپ عدل اور انصاف پر دوام کے ساتھ، تو تسلسل کے ساتھ ایسے قائم ہو کہ دشمنی جیسی خطرناک چیز تمہیں نہ ہٹا سکے۔ اب دیکھو کتنی اہمیت کے ساتھ اور کتنی دقیق نظر کے ساتھ اللہ نے عدل اور انصاف کو بیان کیا ہے، کیونکہ صرف ایک عدل ہی ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر امن آتا ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں، فسادات ختم ہوتے، قتل غارت ختم ہوتی ہے۔ جب یہ بیچ میں سے ہٹا دے تو معاشرہ بگڑ کا سبب بنتا ہے، فسادات کا سبب بنتا ہے، فسادات جنم لیتے ہیں جو کہ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اگر اس قرآنی اصول پر عمل کر لے تو اللہ کی قسم یہی معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، جھگڑے فسادات ختم ہوں گے، ایک بہترین معاشرہ کو فروغ ملے گا۔ تو لہٰذا آئیے قرآن کے اس اصول پر عمل کر کے ہم معاشرے کے اندر امن لا سکتے ہیں۔ والسلام۔